أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے انسان اگر اپنی زوجہ کو یہ لفظ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے کون سی طلاق واقع ہوگی، یا اس سے کیا وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں نکاح کر سکتے، تو مکمل اس کی صورت کیا بنتی ہے، یا اس مسئلہ میں اب کوئی میاں بیوی کے لیے گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک مکمل وضاحت جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ سوال کی صورت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا کوئی اور لفظ بول دے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا 4-5 بندوں کے سامنے کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، یہ لفظ بولے تو کیا اس میں کوئی عدت وغیرہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے مکمل طور پر یہ جو ہے ایک سوال تھا۔ تو اس لفظ سے عرفاً طلاق ہی سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق بائن جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لو قال انتی علی حرام والحلال علی حرام او حلال اللہ علیہ حرام او حلال المسلمین علیہ حرام ان الکل بائن بلا نیت۔ فتاوی اعزازیہ شریف کے اندر اور باقی فتاوی جات کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات رقم ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ تو میرے اوپر حرام ہے اور حلال میرے اوپر حرام ہے، یا اللہ کا حلال کردہ یہ میرے اوپر حرام ہے، یا مسلمانوں کا حلال کردہ میرے اوپر حرام ہے، تو ان تمام صورتوں میں بغیر نیت کے بھی طلاق بائن جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن جو ہے وہ بحر الرائق کے اندر بھی عبارت جو ہے وہ موجود ہے کہ اس صورت میں اگر یہ لفظ بولیں میاں بیوی کو کہ تو میرے اوپر آج کے بعد حرام ہے، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، اور جو ہے اس کا جب یہ جو طلاق بائن ہے یہ واقع ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ انقضائها، یعنی عدت کے اندر بھی وہ جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور عدت کے ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے میاں بیوی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ جب طلاق بائن ہو اور 3 طلاقیں پوری نہ ہوئی ہوں، یعنی پہلے 2 طلاقیں ہوئی ہوں اور اب یہ تیسری طلاق ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ اب مغلظہ ہو گئی ہے عورت، اس کے لیے اب وہ بغیر حلالے کے اس پر حرام ہے۔ اور اگر یہ پہلی بار ہو یا پہلے 1 طلاق دی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ لفظ بولے ہیں، تو اب طلاق بائن واقعی، تو اب نکاح جو ہے عدت کے اندر یا عدت کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے، اور 3 طلاقیں جب کہ پوری نہ ہوئی ہوں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس حوالے سے یہ لفظ اصل خاص مقصد تو یہ تھا کہ یہ لفظ سمجھانا۔ اب یہ طلاق بائن رجی اور یہ تو الگ باعث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کی وضاحت بھی آپ کو سمجھائیں کہ رجی کیا ہے اور بائن کیا ہے، اور مختلف طلاقوں کی جو اقسام ہیں ان کی صریح طلاق کی کیا صورت ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا اس میں کہ آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ تو مجھ پر حرام ہے یہ لفظ بولے جائیں تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔